الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق نبينا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات شوق محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. انتہائی قابل احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اعظام، ہمارے مختوم مکرم پیر طریقت راہبر شریعت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم و فیوضہم سے مجھے محبت ہے اور اللہ کے جل شانہ کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، تو یہاں میری حاضری اور پھر آپ جیسے فضلاء اور علماء کے سامنے بیان کے لیے نہیں ہے. میں تو اس مرکز رشد و ہدایت میں حاضری کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنے مبارک دین کے لیے قبول فرمائیں. علمی باتوں سے ہٹ کے میں سادہ سا طالب علم ہوں، تو میں آپ فضلاء ہیں الحمدللہ. یہ کوئی عوام کا مجمع نہیں، خواص کا ہے. اکثر مفتیان کرام ہیں، فارغ التحصیل علماء ہیں، تو آپ کے سامنے علمی باتیں کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور نہ میں اس کا اہل ہوں. سادہ چند باتیں عرض کروں گا. اللہ جل شانہ جسے چاہیں قبول فرما لے، اور اس کی دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اس مبارک دین کے لیے قبول فرما. جب ہم قبول ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ
اسباب پیدا فرمائے۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ہمارا استادی شاگردی کا بھی مسئلہ نہیں تھا، اور بھی کوئی دنیا داری کا نہیں، کہ الحمدللہ جب سے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے دین کے خادم ہیں اور ہر جگہ ہر فتنے کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، مسلک حقہ کے حقیقی معنی میں ترجمان، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے تعاون کروں، ان سے محبت کروں، ان کے لیے دعائیں کروں، ان کی صحت کے لیے بھی، ظاہر اور باطن کے لیے میں اس کو اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں، اور صرف ان کے لیے نہیں، جتنے ہمارے اہل حق دین کے جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، میں اپنے آپ کو ان کا خادم سمجھتا ہوں، اور یہ میری سعادت ہے کہ میں جیسے بھی ان کو تقویت پہنچا سکوں اس میں کمی نہ کروں۔ میری والدہ ماجدہ، اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے۔ صحت ان کی بہت کمزور، بڑھاپا بھی، تو مجھے وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر بھی میں یہ جلسے کرتا رہا، اور آج جب میں آ رہا تھا تو میں حاضر ہوا، اماں جان میں جا رہا ہوں ایسے جگہ پر، بہت دعائیں دیں، اجازت دی کہ انشاءاللہ، یہ نہیں بتایا کہ میں رات کو رہوں گا یا کتنا طویل، یہ بتانا بھی مشکل ہے، میں جا رہا ہوں، بھائی میرے ساتھ ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ کو ثواب ہوگا، اور ان کو اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے اور لوگ داڑیاں رکھ رہے ہیں، بہت خوش، بہت دعائیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بات عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے بھی پیار محبت ہے، آپ ہمارے دل کے ٹکڑے ہو، آپ اللہ کے دین کے خادم ہو۔ چند باتیں کھلی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار علماء نے بلایا، اپنے اکابر کے سوانح ضرور پڑھا کرو، بہت ہیرے جواہرات موتی آپ کو ملے، اپنے سارے اکابر کے سوانح ضرور مطالعہ، باوضو مطالعہ کرو، اور کتاب سے پڑھنے سے پہلے ان کے لیے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب بھی کرو، آپ کو کتاب کا نور برکت انشاءاللہ عطا کریں۔ بڑے عجیب حضرات، معمولی لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو کی زیارت میں نے نہیں کی، ان کے صاحبزادگان اور مولانا عبید اللہ نور صاحب اور دوسرے ان کی ہے، ان کی مجالس میں بھی شریک ہوا ہوں، لیکن ان کی زیارت نہیں۔ شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد مبارک کی خلفاء کی زیارت کی، ان کی زیارت بھی نہیں، لیکن مجھے بچپن سے، زمانہ طالب علمی سے ان دو حضرات سے غیر اختیاری محبت، تو میں ان کے ملفوظات پڑھ کر اپنے الحمدللہ دل کو سکون پہنچاتا ہوں۔ تو امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سادہ سادہ باتیں فرمایا کرتے تھے، بہت لیکن وہ بات دل میں اثر کرتی تھی۔ علماء کرام نے ایک دفعہ حضرت کو بلایا، علماء نے دعوت دی، تو حضرت نے فرمایا آج کھری کھری باتیں آپ کو سناؤں گا۔ فرمان لگے ہماری روزی من حیث لا یحتسب ہے، من حیث یحتسب نہیں ہے۔ یہ بات آپ حضرات بھی ذہن میں رکھیں اور اس کے تحت زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے تو ناممکن ہے کہ آپ کو ذلیل کر کے وہ پھینک دیں گے، آپ چنے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں نے حدیث پڑھی، آپ علماء ہیں، مجھے ترجمہ کی ضرورت بھی نہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں بہت بڑی بشارت، اللہ جسے چنتے ہیں، اللہ جس کو جو محبوب ہو جاتا ہے پسند، جو چاہیں آپ اس کی تشریح کریں،
من یرد اللہ بہ خیرا، بہت جامع لفظ. اللہ نے بلائی کا ارادہ کیا، خیر کا ارادہ کیا، اللہ کو پسند آ گیا، چننا چاہا، تو اس کے علامت یہ بتائی ہے یفقہہ فی الدین، اس کو دین میں تفقہ عطا کرتے ہیں، سمجھ عطا کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. آگے جو بات فرمائی سبحان اللہ، وہ بھی بڑے عجیب، دل کو لگنے والی، دل کو سرور پہنچانے والی. شکرانے کے اس پر نفل پڑھیں تو ہماری سعادت ہے. فرمایا انما انا قاسم، یہ پکی بات ہے، اس تبرک کو، اس علم دین کو میں بانٹ رہا ہوں، میں قاسم ہوں، تقسیم میں کر رہا ہوں. کون تقسیم کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا حضور انور سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے فرما واللہ یعطی، اور میرا اللہ مجھے عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کے سینوں میں اللہ کا تبرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی دنیا کو کچھ سمجھے، عزت دنیا کی سمجھے، مال کی سمجھے، جاہ کی سمجھے، تو پھر عقل سے بہت بعید بات ہے. یہ ہمیشہ آپ اس کو دیکھا کرو. آپ چنے ہوئے لوگ، آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہو. پھر آپ کے لیے یہ بھی تحفہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہو. اللہ اکبر. آپ کو مجھے ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ یہ وراثت نبوت ہے. انبیاء علیہ السلام، ان کا ذاتی کردار مبارک، اخلاق مبارک، عمل مبارک، عبادات، یہ سب آپ دیکھیں. صرف باتیں ارشاد نہیں فرماتے، عمل فرماتے. ان کی زندگی منور تھی اور اب ان کے وارث ہو گئے. ہمیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے. اب ہمیں کھانا نہ بھی ملے، کپڑے بڑھیا نہ بھی ملے، مکان بڑھیا نہ بھی ملے، اس زمانے میں اللہ دیتے ہیں. کیونکہ اگر آج کل یہ نہ ہوتا تو بھاگ جاتے لوگ. ہمارے طالب علم کا زمانہ اگر آپ کو سناؤ تو آپ حیران رہ جائیں گے. کتنی مشقتیں تھیں، کتنی تکلیفیں تھیں. یہ کہاں ہے تیار کھانے اور یہ وظیفے مانگتے تھے. میں نے خود مانگے وظیفے. مدارس ایسے نہیں تھے، یہ رونقیں نہیں تھی، یہ لائٹیں نہیں تھی. کیسے مشکلات. اب چونکہ حالات دنیا کے ایسے، مادے کا دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی یہ سارا کر دیا کہ بھاگ بھوک نہ جائیں. ورنہ اصلاً تو یہ ہے ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، ہم فاقے کریں، اور یہ جو نعمت اور دولت ہے اس پر اس حالت میں بھی شکرانے کے نفل پڑے. یہ نعمت کسی اور کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے. وراثت نبوت کسی اور آپ کے لیے. یہ اللہ پاک کا تحفہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے بٹا، سینہ اقدس سے بٹا، انما انا قاسم، یہ آپ کے سینوں میں آیا. اس لیے ان سینوں کو پاک رکھنا. مجھے خوشی، علم بہت ہے، مدارس بھی بہت ہیں اور بڑے قابل پڑھنے پڑھانے والے، لیکن یہاں مجھے یہ خوشی ہے کہ مولانا آپ سے تہجد پڑھوا رہے ہیں، ذکر کروا رہے ہیں. عملی زندگی یہ ہماری ہو جائے. لوگ ہماری تقریروں سے زیادہ، میں بھی زمانہ ہو گیا خطابت بھی کر رہا ہوں، برائے نام ہی ہوں، لیکن میرے جمعے کی تقریریں ہیں، ملک بھر میں آتا جاتا ہوں. مجھے بھی تجربہ ہوا ہے. لوگ ہماری باتوں سے اتنا نہیں متاثر ہوتے جتنا ہمارے کردار سے متاثر ہوتے. ہمارے اکابر ایسے تھے، سادہ زندگی. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا ہے، وہ خطیبانہ تقریر نہیں فرماتے تھے. ہمارے حضرت شیخ بھی نہیں. وہ کسی نے کیسٹ ڈالی ہوئی ہے حضرت شیخ کی تقریر، حضرت کی نہیں ہے. حضرت کی بہت سادی باتیں، مدرس تھے، بس تدریسی زندگی تھی، لیکن بات جو ایک سادی سی بھی کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ دل کو ایسے لگتی تھی کہ انسان کی کایا پلٹ جاتی تھی.
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ علماء کا عظیم مجمع تھا اور علماء نے درخواست کی آپ بیان فرمائیں، انکار فرماتے رہے کہ عادت شریفہ نہیں تھی، بہت مجبور کیا تو ہم نے سنا ہے کہ حضرت نے خطبہ مسنونہ کے بعد صرف ایک بار فرمایا اللہ، اور یہ کہنا تھا کہ لوگ زار و قطار رونے، سینے پھٹنے لگے، صرف اللہ، یہ تقریر تھی اور لوگ اتنے روئے، اتنا اثر ہوا ان کی باتوں میں، اثر عمل کی وجہ سے، اور راتوں کو روتے تھے۔ ہماری عملی زندگی ٹھیک ہونی چاہیے۔ مجھے یہاں خوشی یہ ہے جو کمیاں ہوں وہ بھی اللہ ہم سے دور کر دے۔ اصل یہ ہے ہم قوم کو متاثر کردار سے کریں گے، بے شک ہمارے کپڑے معمولی ہوں، رہن سہن معمولی ہو، لیکن اس کا اثر پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ میں نے اپنے اکابر کو سیاست میں دیکھا۔ میں 14 سال حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا بردار رہا، 14 سال میں نے سفر حضر میں ان کے ساتھ وقت گزارا۔ یہ بڑے بڑے دنیا دار اتنے متاثر، ایک جوڑا کپڑا استری کیے ہوئے میں نے حضرت کو پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ایک ململ کی پگڑی ان کی ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، ہمارے اکابر ان کی فقیری اختیاری تھی، وہ چاہتے تو پتہ نہیں کتنا کچھ۔ مجھ جیسے گناہگار کو جوڑوں پر جوڑے مل رہے، مجھے پتہ نہیں ہوتا، گھر جاتا جوڑا ہے پڑا، سلایا۔ ابھی عید پر میں کبھی کپڑے نہیں سیتا، میں بیکار آدمی، 6-7 جوڑے سلے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، کئی بتاتے بھی نہیں، چپکے سے دے جاتے ہیں، رکھ جاتے ہیں، اور میرے کپڑوں کی پیمائش لے رکھی ہے انہوں نے چپکے۔ میں نے کیا کرنے، ایک آدھ رکھ کے باقی میں ساتھیوں کو بانٹ دیتا ہوں۔ تو حضرت ہزاروی کے لیے کیا کمی تھی؟ ایک جوڑا کپڑے، اور وہ بھی رات دن دین کی خدمت میں، نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے، خوب دین کی خدمت۔ یہ جمعیت علماء اسلام کو 4 چاند انہوں نے لگائے، ایسے رات دن محنت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ان کی عبادت میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، کیسے رات کو اٹھتے تھے، کیسے اللہ کے آگے راز و نیاز۔ پگڑی ان کی آخری میرے پاس ہے، سفید ململ کی پگڑی پہنتے تھے۔ تو اب کام کر رہے ہیں دین کا کام، ان کو بالکل اسی میں مگن۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا، اچانک دیکھا پگڑی میلی ہو گئی ہے، سفید پگڑی جلدی میلی بھی ہو جاتی ہے، فرماتے پکڑو، ایک طرف سے مجھے پکڑاتے، دوسری طرف خود کھولتے تو میلا حصہ اندر کر دیتے تھے، اور دوسرا وہ باہر چمک جا، ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، غسل یابس کر لیا۔ لیکن کام کتنا کیا، کتنا کام، یہ ایک ایک بزرگ ہمارے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ کردار ان کا یہ تھا، بھٹو مرحوم جیسا آدمی ان سے دب جایا کرتا۔ یہ ختم نبوت میں اس وقت ان کے قدموں میں رہتا تھا جب یہ مسئلہ چلا۔ ایک ہفتہ میں تنہا مرزا ناصر کے جواب، وہ اب چھپ گیا ہے، مولانا لاؤسا صاحب نے اتارا، اس میں آپ دیکھیں ایک ایک لفظ سطر کا جواب دیا۔ یہ ان کا اہم موضوع تھا، اور ساری رات جا کے ایک ہفتے میں وہ مرتب بھی ہوا، پریس میں چھپا اور اسمبلی میں پڑھا گیا، اور ایسے سوالات کیے، اس پر ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ ان کی زندگی بھر کا یہ مشن تھا۔ یہ سارے اکابر ہمارے، یہ میں صرف ایک مثال آپ کو۔ ایک دن بھٹو مرحوم کو ملنے جا رہے تھے، اور اپنے اغراض کے لیے کبھی نہیں گئے، دین کے لیے گئے۔ جب ہم دین کے لیے کس سے ملیں گے، غرض کوئی اور نہ ہو، اللہ اس کے دل پہ اثر ڈالیں گے۔ ہمارا تو توحید کا عقیدہ ہے، ہمارا تو خالق و مالک ہے، وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ماں کے پیٹ میں کھلایا، بچپن میں کھلایا، طالب علم میں کھلایا،
اب مولوی بنا کے ہمیں مار دیں گے کہ تم بھوکے رہو گے. اس سے بے نیاز ہو کر دین کا کام. بھٹو مرحوم کو ملنے جا رہے تھے تو یہاں قلم سے سیاہی جو ہے نا حضرت کی یہ گر گئی تھی, یہ جگہ سبز ہو. میں سمجھا کہ حضرت نے دیکھا نہیں. میں نے کہا حضرت تو وزیر اعظم کو ملنے جا رہے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ مجھے فرماتے ہیں تجھے اچھا نہ لگے تو آنکھیں بند کر دے. اسی حالت میں گئے, ان کے سامنے کیا پرواہ تھی, محنت کرتے تھے. اور وہ لوگ بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص مخلص ہے. ایک دفعہ بھٹو مرحوم کو ان دنوں بہت ملتے تھے, سمجھاتے تھے اس کی بیوی کو, سب رات دن. بھٹو مرحوم نے کہا مجھے مروا دو گے, یہ ساری کائنات کافر غنڈے بدماش, تو میرا تو برا حال ہو جائے گا. تو اس مخلص ولی اللہ نے, جس نے بھٹو کے جیب پہ کبھی نظر نہیں رکھی تھی نہ اس کی کمائی پر, تو اس کو فرمایا کہ بھٹو ایک دن دنیا میں تو بھی نہیں ہوگا, غلام غوث بھی نہیں ہوگا, حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اکابر نے اس طرح سادگی کے ساتھ کئی دفعہ پانی کے ساتھ روٹی کھا لیتی, پانی کے ساتھ, اور فرماتے تھے صحابہ کرام اس دنیا کو جانتے تھے اور یہ ساری لذت یہاں ہے, نیچے حلق سے اتر کے سب برابر. آپ خواص لوگ ہو, آپ عام لوگ نہیں ہو. ایاز قدر خدرہ بشناس, اپنی اہمیت کو پہچانے میرے پیارو. ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں, کہ ہماری وجہ سے ان پر دبا نہ آ جائے, ہماری وجہ سے ہمارے اساتذہ پہ حرف نہ آ جائے. آپ یہاں سے الحمدللہ اس رشد و ہدایت کے مرکز سے, مولانا کو اللہ جزائے خیر دے, مجھے محبت اس وجہ سے نہیں کہ متکلم اسلام ہے, اور بھی بہت ہیں, اور بڑے ماشاءاللہ خطیب, سب کچھ اللہ نے ان کو دیا, لیکن ان میں حب رسول صاحب بھی بہت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لکھی, حضور کی محبت میں شمائل شریف پر لکھی, یہ اندر حب ہے. اور اللہ پاک نے اس کا بدلہ یہ دیا, پہلے میں آیا تھا تو یہاں نہیں, اور اب ماشاءاللہ روضہ اقدس کے اندر جو 15 سال یہ ٹکڑا مبارک اندر روضہ پاک کے بوسے لیے ہوئے, وہ آج ان کے سامنے ہر وقت ہے. بیت اللہ شریف کا اتنا ٹکڑا مل جائے تو لوگ ترستے ہیں, میں نہ کہتے ہیں دھاگے ہی دے دو ایک دو مجھے, لوگ ہمارے بھی دیوانے ہو جاتے ہیں. اللہ نے اتنا بڑا وہ ٹکڑا دیا. پھر وہ صفائی والا اندر جو, یہ سب میرے پیاروں یہ اللہ کے عطایا ہیں. اور آپ سے بھی میری درخواست ہے, علم آپ کے پاس آ گیا, اس کو مضبوط بھی بناؤ, اس علم پر عمل کرو. عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا کریں گے. مادیت نہیں, اس کے تو طالب ہی نہ بنو, وہ خود بخود انشاءاللہ, یہ مادہ خود بخود, یہ اس کا مزاج ہے دنیا. اس سے جو کٹی جتنا کرے گی اتنے ذلیل اس کے پیچھے. ذلیل کا کام یہ ہے کہ وہ عزت کی جگہ گھستا ہے. یہ تو آپ کے قدموں میں. ہم نے اپنے اکابر سے سنا, حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو فقیرانہ زندگی درویشانہ گزارتے تھے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے, اس زمانے میں یہ نقدی 2 روپے ہوتے تھے, تو وہ لا کے بہت سارے تھیلی, حضرت آپ اپنے قبول فرمائیں, مجھے نہیں ضرورت. ایسے بھی کوئی ہوگا جو کہے مجھے نہیں ضرورت, نہیں مجھے نہیں چاہیے. وہ بڑا بیچارہ محنت نہیں چاہیے, لے جا. اب وہ تنگ کرنا شروع کیا, محنت زاری وہ بھی چاہتا تھا. اللہ دل میں ڈالتے ہیں اس اللہ والے کو دینے ہی دینے, میرے کاروبار میں برکت ہو جائے گی, میرا یہ اللہ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ منتیں سماجت کر رہا, حضرت نہیں لے رہے. وہ اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا. اور مولانا بجلی گر صاحب تھے ہمارے, محمد امیل بجلی گر, یہ پٹھان ساتھی ہمارے یہ جانتے ہیں, ہمارے پشتوں کے عظیم خطیب تھے اور بے دڑک انسان تھے. وہ گالیاں بھی دیتے تھے تو گالیاں بھی ان کی عجیب لگتی تھیں, لوگ برا نہیں مناتے تھے. سخت تقریریں بھی کرتے تھے حکومت کے خلاف, سب کے خلاف, اور بڑا صاف صاف کھری باتیں سناتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا, کہنے لگے کہ
حضروں میں ایک عالم تھے، حضروں کے پاس ایک گاؤں ہے غرغشتی، وہاں ایک بزرگ تھے مولانا نصیر الدین صاحب غرغشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ثانی شاہ ولی اللہ کہا جاتا ہے رحمہ اللہ۔ حدیث پاک کی ہمارے خیبر پختونخوا سرحد میں سب سے زیادہ خدمت انہوں نے کی، اپنے زمانے کے یوں سمجھے حضرت شاہ ولی اللہ۔ مشکات شریف پر ان کا حاشیہ بھی ہے، بہت زوردار حاشیہ ہے، وہ آپ پڑھا کریں، بہت فائدہ دے گا۔ اور بڑے کبار اولیاء اللہ میں سے تھے۔ تو مولانا بجلیگر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ افریقہ یا بیرون ملک سے آئے پشاور، اور ان کو حضرت کی جگہ کا پتہ نہیں تھا، حضرت کو ملنا چاہتے تھے، تو کسی نے بتایا یہ بجلیگر صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا ہمیں اس اللہ کے محبوب کے پاس آپ لے جائیں، ہم گاڑی کرتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ راستے میں گزرتے کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ حضرت کے پاس تو کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے، یہ نازک مہمان ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی حضرت فقیر آدمی ہیں، وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایسا کرو ہوٹل پہ چلتے ہیں اور مچھلی ہے بہترین قسم کی رستے میں، اور یہ ذرا کھائیں گے جائیں گے آگے۔ تو وہ مہمان کہنے لگے حضرت ہم تو اس سوکھی روٹی کھانے کے لیے آئے ہیں جو ہمیں وہاں سے مل جائے گا، تبرک آپ نے کھانا ہو تو ہم آپ کو کھلا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شرمندہ ہوا، کہتے ہیں میں نے کہا نہیں چلو چلتے۔ وہاں گئے، حضرت نے مکئی کی روٹی، لسی، یہ چیزیں لا کے کھلائیں۔ تو حضرت نے فرمایا اولیاء اللہ کو کشف بھی ہوتا ہے، فرمایا مولوی جگر وہاں مچھلیاں کھاتے ہیں۔ یہ خود مولانا نے سنا ہے، وہ مچھلی کیوں نہیں کھائی، وہ کھا لیتے۔ کہتے ہیں میں تو شرم کے مارے بالکل پانی پانی ہو گیا۔ پھر جب مہمان اٹھنے لگے تو مہمان کافی سارے پیسے ان کو پیش کیا، حضرت فرمایا نہیں لیتا، آپ میرے مہمان ہیں۔ بہت زور لگایا، نہیں، تو کہتے ہیں میں نے پشتو میں ان کو کہا کہ حضرت آپ نہیں لیتے، لے کر مجھے تو دے دیں۔ پشتو میں کہا کہ تاسو نہیں پکار واخلہ مالا راکے، مالا ضرورت مجھے دے دیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں تو لے نہیں سکتا، تم باہر جا کر ان سے لے لینا۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ اللہ اکبر، ہم ان کے نام لے ہوئے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو بدنام نہیں کرنا، یہ خیال رکھ۔ میں خود بہت گناہگار و بدکار انسان ہوں، لیکن ہمیشہ میں سوچتا ہوں کہ میرے اکابر پر میری وجہ سے دبا نہ آ جائے۔ بات جائز کام بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ میری نسبت کن کے ساتھ، آپ کو اللہ نے چنا، یہ پکی بات ہے۔ گھروں سے اٹھا کے پہنچایا مدرسوں میں، اور وہاں دینی تعلیم کی دولت دی، بڑی نعمت ہے۔ اس کے فضائل آپ جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور عزت آپ کی بہت ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی کی عزت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، عزت مولوی کی ہے، ہر عالم کی عزت، لوگ دل سے وہ جو جن کی عزت ہے وہ آج رل رہے ہیں، ان کا برا حال ہے، اور آج ریٹائر ہو جائیں کل ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، وہ عارضی فانی۔ لیکن عالم کی عزت موت سے بھی ضائع نہیں ہوتی، موت سے اللہ نے اتنی عزت دی۔ واقعہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا رہا تھا، تو بندہ پیچھے لگ گیا، حضرت یہ پیسے لے لو لے لو۔ حضرت جب تنگ آ گئے تو حضرت نے نماز کی نیت باندھ لی، نیت باندھ لی، یہ جان چھوٹے اس سے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے کچھ نہ ہوا تو حضرت کے وہ پرانے زمانے میں بزرگوں کے چمڑے کے جوتے ہوتے تھے، ہم بھی بچپن میں پہنتے تھے، اب اس کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ جوتے تھے، اس میں جگہ بھی کافی ہوتی تھی پاؤں اندر، تو اس نے ان میں وہ سارے روپے جتنے بھی تھے اس کے اندر ڈال کے اور چلا گیا، چھوڑ گیا ان کے جوتوں میں ڈال کے۔ حضرت جب فارغ ہو گئے نماز سے، جوتوں میں پاؤں ڈال رہے ہیں تو وہ اندر جاتے نہیں ہیں،
تو انڈیلے تو سارے پیسے. تو اپنے لوگوں کو پھر سمجھایا اس دنیا کو تھوکو گے یہ تمہاری جوتوں میں آ جائے گی. یہ چاٹنے کی چیز نہیں ہے، تھوکنے کی ہے. اور ہمارے لیے بس اتنا ہو جائے عزت سے. اور وہ اللہ سب علماء آپ دیہاتوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں پر جہاں کوئی وسائل نہیں ہیں، وہاں جو قاری عالم ہے ماشاءاللہ اوروں کے کپڑے میلے ہوں گے اس کے چمکیلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سب کو اس وقت علماء کو ہر لحاظ سے سکون اور برکت کی زندگی عطا کی ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ ایک تو علم تو آپ کو اللہ نے دے دیا، اب علم پر عمل کرنا. جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے مجھ سے زیادہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں آپ. تقریر اس میں مقاصد رسالت ہیں. اس میں ایک مقصد جو ہے وہ تزکیہ ہے، جس کو احسان، خیر القرون میں اس کا نام، قرآن میں تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور حدیث جبرائیل علیہ السلام میں مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے مشق کیا کرو، درود شریف بہت پڑھا کرو. مولانا نے کتاب بھی لکھی ہے، ہر وقت کوشش کرو، رطب اللسان رہو، جب فارغ ہوں. اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت. آج کل لوگ ذکر کے پیچھے پڑ گئے، یہ بدعت ہے. ہمارے اکابر بدعتی نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا نام لینے کی توفیق. فضائل ذکر آپ کتاب پڑھیں. اور اپنے اکابر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اس پر ایک کتاب دعا بھی فرمائیں مکمل کر چکا ہوں، ذکر کے حلقے جنت کے باغات. اس میں نے آیات مبارکہ بھی اپنے اکابر سے لے کے احادیث مبارکہ بھی، پھر خیر القرون سے آج تک تعامل کیسے رہا. مسجد نبوی شریف، ابھی حضرت سے میں وہ ایک حدیث کا، ہمارے حضرت نے ایک حدیث لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ اس کو پڑھا، لیکن اس دن سفر میں بعض دفعہ آدمی پر وہ بات عجیب لگ جاتی ہے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کا واقعہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ حدیث کی کتاب میں یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے. چچا بہت خیال رکھتا تھا ان کا، اور بیوہ ماں چپ کیسے مسلمان ہو گئے. بخت ان کے اللہ نے اچھے کیے. چچا کو پتہ چل گیا، وہ بالکل ننگا کر کے گھر سے نکال دی غصے میں. ماں بھی خفا تھی لیکن پھر بھی ماں تھی. اس نے ایک چادر دے دی، آدھے چادر سے نیچے کا حصہ ڈھانپا اور آدھی چادر اوپر ڈال دی، اور مدینہ شریف آ گئے. سبحان اللہ. بختوں کے سودے ہیں. بعضوں کو یتیمی راس آ جاتی ہے، بعض کو نابینا ہو گیا حافظ قرآن بن گیا، یتیم ہو گیا عالم بن گیا. یہ کئی ہیں. تو وہ وہاں جب تشریف لائے مدینہ منورہ، تو حضرت نے عجیب انداز سے لکھا ہے کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے تھے. حضور کے دروازے پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑے رہا کرتے. یہ بات بھی بڑی لذیذ ہے. اس میں بھی اندر ایک عشق و محبت کا ایک جوش، اور جہر سے ذکر کیا کرتے تھے. یہ بھی لکھے کس کے دروازے پر، کن کے دروازے پر، اور جہر کا ذکر حضور سنتے تھے، اور دروازے پر یہ منظر تھا. تو آگے حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا یہ شخص ریاکار لگتا ہے، جہر سے زور زور سے ذکر کر رہا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اونچا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، اس میں بھی بہت برکات ہیں. تو فرمایا یہ جب حضرت عمر نے یہ فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اواہین میں سے ہے. عشاق وہ اس کو کہتے ہیں جس کا سینہ عشق الہی سے اندر جوش مار رہا ہو. یہ اس عشق و محبت میں اللہ کا ذکر جہر کے ساتھ کر رہا ہے.
غزوہ تبوک میں حضرت فرماتے ہیں یہی شخص رات کو اندھیرا تھا اور دور چراغ جلتے ہوئے نظر آئے. صحابہ کرام گئے کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں، قبر میں. اور حضرت ابوبکر حضرت عمر سے فرماتے ہیں لاؤ اپنا بھائی مجھے پکڑاؤ. یہ بھی وہی ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، وہی جو ذکر جار کرتے، لاؤ مجھے پکڑاؤ. تو فرمایا پکڑایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ میں اس سے خوش ہوں، آپ بھی اس سے خوش ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے کاش یہ میں ہوتا. بڑے عجیب حضور سے اتار رہے ہیں، فرما بھی رہے ہیں میں خوش ہوں آپ بھی خوش ہو جائیں. بڑی نعمت. اللہ کا ذکر ہمارے سارے اکابر کرتے تھے. عجیب بات ہے اگر نعت خوان ذکر کرے نا کرائے تو فتویٰ نہیں لگاتے، یہ جلسوں میں نعت خوان کراتے ہیں. مولانا الیاس گومن صاحب یا میں یا کوئی اور ہم ذکر کراتے ہیں تو بس فوراً فتوے، پتہ نہیں یہ کیا ہے. پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ علماء ہیں، میں علماء سے بات کر رہا ہوں. ساری کتابوں میں ہمارے لکھا، فتاووں میں لکھا ہے کہ بعض جگہ جو موانع شرعیہ ہیں اس کی وجہ سے ذکر نہیں ہوگا. مثلا اب اس وقت جماعت کھڑی ہو گئی اور کوئی بزرگ صوفی آ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہم روکیں گے بھئی اللہ کے بندوں لوگ نماز پڑھیں. یہ اس عارض کی وجہ سے منع ہوگا. نعت خوان آ گئے، ان کو جوش آیا اور وہ نعتیں، او بھئی نمازیں پڑھ رہے ہیں نظر صبر کرو. کوئی قاری صاحب جوش میں آ گئے، ان کو روکا جائے گا. یا ساری رات اب تھکے ہوئے لوگ سو گئے ہیں اور کوئی جوش میں آ کے تلاوت نعت شریف یا ذکر کرے گا تو منع کیا جائے گا. لیکن اب اس کو ہمیشہ پر رکھ دو، یہ نہیں ہوگا. اب اس وقت آپ ذکر کریں، کر سکتے ہیں. نعت خوانی ہوئی، ہم نے سنی خوب، کسی نے انکار نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے. تلاوت ہوتی ہے. اب انہوں نے سارے، اور یہی جو اعتراض کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ٹل لگا لے. یہ اللہ کا نام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. لیکن یہ عجیب بات ہے، سوائے تبلیغی مراکز مساجد کے مجھے کوئی مسجد پاکستان کے اپنے لوگوں کی بتائیں کہ اس میں نعرے نہ لگتے ہوں فلاں مولانا زندہ باد، فلاں مفتی صاحب زندہ باد. کہتے ہیں اوے ذرا زور سے نعرہ لگاؤ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس پر کیوں نکیر نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا نام ہے. اگر اتنا آپ کو خیال ہے کہ اللہ کا نام بلند نہ ہو، وہ بھی ہمیں اعتدال کے ساتھ دے رہے ہیں. بہت زور کرتے ہیں، ہم کہیں بھائی ذرا آہستہ. میں خود تقریروں میں کہتا ہوں. تو اس پر کیوں نکیر نہیں ہے غیر اللہ کے نام پر؟ وہاں دل خوش ہوتا ہے. جب غیر اللہ کے نام کے نعرے آپ کو برے نہیں لگتے تو اللہ کا نام آپ کو کیوں چبھتا ہے؟ پھر شریعت کے مطابق. پھر آپ کو بتاؤں نوجوان عزیزو، آپ ذرا تذکرۃ الرشید پڑھو، حضرت شیخ کی آبیتی پڑھو، اکابر کے سوانح پڑھو. ہماری سندیں، ہماری نسبتیں وہاں سے ہو کر اوپر جاتی ہیں. گنگوئی ہمارے دادا پیر بنتے ہیں، دادا استاد بنتے ہیں. ذرا دیکھو ان کا کیا حال تھا. گنگو شریف میں صرف ان موانع کا خیال رکھ کر رات کو جو ذکر ہوتا تھا، ہماری طرح کھا کے ایسے نہیں سو جاتے تھے. گنگو شریف میں گیا ہوں، میں نے گنگو شریف دیکھا ہے. ایک طرف وہاں مسجد ہے، ایک طرف خانقاہ ہے، اور بیچ میں دھوبی گھاٹ ہے جہاں دھوبی وہ شاملات ہے. وہ ادھر آدھی رات کے بعد مسجد والے اٹھ جاتے، وضو کرتے، تہجد کی نماز ادا کرتے. خانقاہ والے بھی ایسا کرتے اور پھر وہاں بیٹھ ذکر کرتے، ذکر جہر.
اور اتنے زور سے ہوتا تھا کہ دور تک اس کی آواز جاتی تھی۔ بیچ میں دھوبی آتے تھے، دھوبی، اور یہ دھوبی ذکر کرتے تھے از خود، ان کو کسی نے سکھایا نہیں، وہ ادھر سے متاثر کانوں میں آوازیں آتی تھی تو بجائے وہ پٹڑی پر مارتے تھے، سی 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 جگانے کے لیے اس طرح مارتے ہیں دھوبی لوگ، لیکن وہ بجائے اس کے وہ پٹڑی، یہ کپڑا ہوتا، ادھر دیکھا وہ آواز آ رہی ہے لا الہ الا، تو یہ ایسے کپڑا اٹھاتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب دھوبی۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، بدعتی تھے نعوذ باللہ۔ اور اکابر سارے حضرت کے مرشد اول جو ہیں اور پہلی اجازت جن کو سے ملی ہے مولانا الیاس گمنڈ کو، الحمدللہ کافی بزرگوں کی اجازتیں ملی ہیں، تو حضرت سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیر خورشید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ میں نے ان کی زیارت کی، بڑا پیار کرتے تھے مجھ سے، میں جاتا تھا تو حضرت امین شاہ صاحب کے جو مرشد تھے وہ حضرت مدنی کے اجل خلفاء میں تھے۔ باقاعدہ یہ جو ہم ذکر کراتے ہیں اسی طرح لاؤڈ سپیکر پر ذکر کراتے تھے۔ اب کوئی کہے وہ بدعتی ہیں تو پھر تو ہماری لین کٹ گئی ہے۔ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تقریر سے پہلے خدام الدین کے پرانے شمارے اٹھاؤ اور مجالس ذکر کے نام سے ان کی کتاب چھپی ہے۔ پہلے میری طالب علمی کے زمانے میں یہ علیحدہ کتنے 11 حصے تھے، کتنے تھے، مجھے ذوق تھا تو یہ میں نے سارے اکٹھے کیے تھے، اور اب انہوں نے اکٹھی کتاب موٹی چھاپ دی ہے مجالس ذکر کے نام۔ اس میں خدام الدین کے وہ حضرت کے ذکر پر جو بیانات، حضرت پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سناتے تھے جو بخاری شریف میں ہے، اور جو مسلم شریف نے باب مجالس ذکر اللہ میں اس کو نقل کیا، اس حدیث کو حضرت شیخ نے بھی اس کو نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں۔ حضرت لاہوری پہلے اس حدیث کو سناتے تھے، اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ فرشتے پھرتے ہیں کائنات میں، کس چیز کے لیے؟ حلقات ذکر کو تلاش کرنے کے لیے، جہاں ان کو ذکر کا حلقہ ملے، جیسے یہاں الحمدللہ روزانہ کہیں جہاں بھی ہے، تو دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں ہلمو ہلمو، آؤ 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 آؤ، تداعی کرتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ ذکر کا حلقہ مرکز اہل سنت میں ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ آسمان تک فضا، پوری اوپر آسمان تک، کیونکہ فرشتوں کے لیے کسی سیڑھی چھت کی ضرورت نہیں ہے۔ پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے آسمان میں ایسے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرشتوں کے لیے کیا ہے؟ آسمان تک۔ اللہ اکبر۔ مجالس ذکر کے 3 فائدے ہیں موٹے موٹے، باقی تو چھوڑیں۔ ایک فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ قرآن میں ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ مجالس ذکر کے لیے بھی ہے اور انفرادی بھی ہے۔ بڑا مزہ ہے اگر اس آیت کو آدمی دل میں اتار دے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ مجھے یاد، آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم اللہ پاک کو یاد کریں گے اللہ یاد فرمائے۔ اتنی بڑی لذت کی چیز ہے، برکت کی۔ اور مجالس ذکر میں تو یہ ایک یہ بات ہوئی، دوسرا فرشتوں کے ساتھ اختلاط، ان کی صحبت، ان کی مجالست، یہ کتنی بڑی نعمت، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تیسری خوشبختی اس میں مغفرت کا تمغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اختتام ذکر پر گواہ بنا کر فرماتے ہیں میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ حضرت لاہوری یہی فرماتے تھے، ہر جمعرات کو ذکر کا حلقہ ہوتا تھا ان کا شہرہ والے میں، اور پابندی اور اللہ سے دعا کی میرا ذکر کا حلقہ کبھی ناغا نہ ہو، خطبہ جمعہ ناغا نہ ہو، درس قرآن ناغا نہ ہو۔ حضرت کی تینوں دعائیں اللہ نے قبول کی۔ تو اس میں ہر جمعرات کو پہلے حدیث سناتے، پھر کوئی موضوع جس پر چاہتے بیان کرتے، یہ ان کی عادت شریفہ تھی۔ تو بدعتی کے قبر سے خوشبو آیا کرتی ہے، اور ہمارے اکابر بدعتی ہو سکتے ہیں۔ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ بات
حضرت لاہوری کی سوانح میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دیوبند میں جب طلبہ کو دستار بندی کراتے اس وقت فرماتے تھے 8 سال تم نے دیوبند میں پڑھا ہے لیکن تمہاری تکمیل نہیں ہوئی، تم جاؤ لاہور شہرہ والا دروازہ میں، اللہ کا ایک شعر مولانا احمد علی بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کی ضربوں سے کائنات کو مسخر کر رہا ہے۔ کس کی ضربوں سے؟ اللہ کی۔ حضرت مدنی کو یہ پتہ تھا ان ضربوں کا، اور حضرت لاہوری کیا یہی ضربیں، ہم تو مولانا اور ہم بہت مختصر کراتے ہیں۔ حضرت لاہوری لا الہ الا اللہ 1000، الا اللہ 1000، اللہ 1000، لفظ اللہ مبارک 1000، پھر ہو مبارک کی تسبیح 1000۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اور ان کے مولانا غلام غوث ہزاروی فاضل دیوبند تھے، ہمارے اکابر وہ سنایا کرتے تھے کہ میں حضرت لاہوری کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا ہمارے استاد، دیوبند کے فضلاء، چونکہ وہ امیر بھی تھے جمعیت علماء اسلام کے، یہ سارے علماء شہروں والے جاتے تھے اور حضرت کی مجالس میں شرکت فرماتے تھے۔ دیوبند کے بڑے بڑے فضلاء الحمدللہ یہ جاتے تھے، کسی نے ان کو بدعتی نہیں کہا، کسی نے یہی ذکر جو ہم کراتے ہیں، ہم تو تھوڑا کراتے ہیں، وہ زیادہ۔ اور میں نے اپنے اکابر کو دیکھا، اپنے حضرت کو دیکھا، 6 مہینے میں مدینہ منورہ الحمدللہ ایک بار رہا۔ ویسے تو اللہ کا کرم ہوا، کبھی مہینہ، کبھی 40 دن، کبھی 2 مہینے، 6 مہینے ایک بار۔ اور حضرت مسجد نبوی شریف کے سائے میں رہتے تھے، علوم شریعہ احناف کا مدرسہ تھا وہاں، مکہ مکرمہ میں سولتیہ احناف کا مدرسہ، اور مدینہ منورہ میں احناف کا مدرسہ علوم شریعہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بھائی نے قائم کیا۔ وہی قیام گاہ تھی حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، فجر کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی تھی، میں خود اس میں شریک رہا ہوں 6 مہینے تقریباً، اور جہر کا ذکر بہت دیر تک ہوتا تھا۔ 12 تسبیح ہم چشتیہ اسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ 200، الا اللہ 400، اللہ 600، پھر اللہ کی تسبیح 100 یا 1000، جتنی پھر طبیعت ہو، یہ ذکر مبارک ہوتا تھا۔ ہمارے اکابر میں ایک ذکر یہ بھی ہوتا تھا کہ ہر ایک جمع ہے اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ہے، ہم یہ بھی کرتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ جو سیکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بھائی فجر بعد ہمارے یہاں مسجد صدیق اکبر میں دارالعلوم زکریا میں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اپنا اپنا ذکر، وہ بھی مجلس ہے ہر ایک اپنا۔ اور ایک یہ ہے جیسے لاہوری کرواتے تھے، یہ اس میں سے کوئی بدعت نہیں ہے، ہمارے اکابر بدعتی نہیں تھے، ان پر الزام بہتان مت لگاؤ، اور اس طرح اگر تم فتوے لگاؤ گے تو یہ بات کہاں پہنچے گی، کہاں چلی جائے گی۔ خیر ہمیں کسی سے نہیں ہے، آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کے دل پہ یہ بات ڈالی، اور ان کے ایک شیخ کراچی کے ہمارے حضرت تھے رحمت اللہ علیہ، وہ ان کی کیسٹیں ہیں باقاعدہ، اب بھی ان کی خانقاہ میں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، اب بھی ان کے خانقاہ میں ان کی کیسٹیں چلی ہوئی ہیں، ذکر جہر ہوتا تھا۔ مولانا فقیر محمد صاحب رحمت اللہ تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کے مجالس میں خود شریک ہوا ہوں اسی طرح کا ذکر۔ ایک دفعہ راولپنڈی میں ان کو بلایا، کچھ گڑبڑ لوگ تھے، مجھے نہیں بلایا، اور حضرت نے پشاور سے پیغام بھیجا اپنے ایک خلیفہ کے ذریعے، اس کو کہو میں آ رہا ہوں راولپنڈی۔ تو میں وہاں پہنچا جہاں حضرت کا قیام تھا، حضرت تھانوی رحمہ رشتہ دار تھے، ان کے گھر میں قیام تھا۔ تو ایک دن میں حضرت نے 3 مجالس کروائیں، ایک ہماری مسجد میں نے دعوت دی، وہاں مجھے ذکر، پھر ظہر کو ایک جگہ افتتاح تھا مدرسے کا، وہ لوگ ذکر کے کچھ خلاف تھے، تو میں حضرت کے ساتھ گیا، پیچھے جا کے اخیر میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جو ہونا ہے حضرت وہ کر لیں، پھر جب اٹھ کے جائیں گے میں ان سے نہ ان سے میرا کچھ تعارف تعلق تھا، نہ کچھ، نہ انہوں نے مجھے بلایا، لیکن حضرت
یہ اللہ والوں کو کشف بھی ہو جائے کہ شاید کشف ہو گیا، کیا ہوا. جب سلام پھیرا اور وہ تو آواز دی، میرا نام لیا، کہاں ہو؟ میں پیچھے سے، حضرت میں یہاں. آ گیا. میں آ گیا. ان کو ذکر کراؤ، ان کو ذکر کراؤ. لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، ان کو ذکر کراؤ. مولانا نجم الحسن صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیزوں میں سے تھے، وہ بھی موجود تھے. میں نے جیسے ہم اس کو مفتی عبدالستار صاحب ترغیبی ذکر کہتے، تھوڑا سا ذرا لوگوں کو ذوق ہو جائے، ان کا دل اللہ کی طرف لگ جائے، درود شریف سے مناسب ترغیب ہے. یہ غفلت دور ہو، یہ آج کل کی بیماری کا علاج ہے. تو میں ارادہ تھا کہ تھوڑا سا ذکر، حضرت نے تسبیح لی، شروع ہو گئے، بس ہی نہ کریں. ان کی وجہ سے میں کیسے چپ ہوتا؟ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا، اس سے زیادہ مجمع اور ذکر ہو رہا ہے. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر حضرت خاموش، میں بھی خاموش، پھر الا اللہ، یہ بھی اسی مقدار 400 تقریباً، اور اللہ کی تسبیح چلی، وہ بھی تقریباً 600. پورا ذکر 12 تسبیح چشتیہ کا کروایا. پھر دعا، پھر فرمایا کہ ان کو بلایا کرو. عوام کو کہا ان کو بلاؤ، یہ میں کہا آیا کرو، ذکر کرایا کرو. یہ دوسرا ذکر ہوا اسی دن. تیسرا ذکر ہوا فیکٹری میں. مولانا اسحاق صاحب ہیں، ابھی بہت بوڑھے ہو گئے، اللہ صحت دے، ہمارے اکابر کی نشانی ہے. انہوں نے دعوت دی کہ پشاور جاتے ہیں. میں ساتھ گیا، عصر کی نماز پڑھی تو مجھے فرمایا ان کو ذکر کراؤ. یہ تو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے. خدا کے بندو، اللہ کا نام ہے اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ بھی اللہ کا نام سیکھو، لو، کتنا فائدہ ہوگا آپ کو خود اس کا ادراک ہو جائے گا. آدمی جب تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو سچی بات ہے آدمی کو رونا بھی آ جاتا ہے، اور وہ اللہ کا پیار نصیب ہوتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ادھر سے یاد ہو رہا ہے، ادھر آنسو پھر چھلک جاتے ہیں، مناجات شروع ہو جاتے ہیں. کیسے کیا نعمتیں عطا ہوتی ہیں. درود شریف. بہرحال میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا. آپ بڑے خوش نصیب ہو، فضلاء ہو، اپنی زندگی مبارک بناؤ اور اپنے لوگوں کے ساتھ محبت سے رہو. اہل حق ہوں، غیر اہل حق نہیں. جیسے مولانا اپنوں سے جوڑ اور غیروں سے توڑ، یہ ہے. رحماء بینہم کا مظہر بنو. تبلیغی جماعت ہماری ہے، جمعیت علماء اسلام ہماری ہے، اور جو بھی ہمارے اہل حق، ختم نبوت کا کام ہمارا ہے، دفاع صحابہ اہل بیت اور دین کے کام شعبے، جو دینی شعبے ہیں اہل حق کے، وہ ہمارے ہیں. اور اس میں یہ نور ہونا چاہیے. بس جو بیعت نہیں ہوئے، میری درخواست ہے حضرت سے بیعت بھی ہوں، استاد بھی ہو جائے، مرشد ہو جائے، ڈبل فائدہ ہوتا ہے، ڈبل روحانیت نصیب ہوتی. اور اپنے کو بنانا نہیں ہے، مٹانا ہے. ہمارے اس رستے کا کمال یہ ہے کہ آدمی مٹ جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے لکھا، حضرت میں تو صفر ہو گیا ہوں. حضرت نے فرمایا صفر بڑھاتا جا، قیمت بڑھ جائے گی. ایک کے ساتھ ایک صفر ہے تو 10 ہو جاتا ہے نا، اور 2 صفر ہوں تو، اور 3 ہو تو. فرمایا صفر بڑھاتا جا. یہ رستہ صفر ہونے کا ہے. اپنے سے ہماری نظر ہٹ جائے اور نمازوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام. ہمارے سارے اکابر، شیخ العرب اعظم حضرت مدنی کے تہجد کے واقع ایک بزرگ نے مجھے خود سنایا کہ حضرت سہارنپور تشریف لائے. حضرت شیخ کے ساتھ والہانہ محبت تھی ان کے آپس میں. حضرت مدنی کو ذرا سا وہاں اسٹیشن قریب تھا حضرت شیخ ذکر احمد کے گھر کے، تو اب 2-3 گھنٹے باقی ہیں اسٹیشن میں. تو ٹانگوں والوں کو پتہ تھا، وہ حضرت کو جانتے تھے، جلدی ٹانگا پہنچا دیتے تھے. حضرت آ کے تھوڑی دیر، آپ کی یاد نے بہت ستایا، اور بس چائے وائے پی کے واپس پھر گاڑی پہ. اور رہنا ہوتا مثلا رات، کل صبح کی گاڑی ہے تو حضرت پھر آ کے رات گزار. ایک حضرت شیخ کے خادم نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اور کبھی دفعہ وہ ایسے اپنے ہاتھوں کو چوم کے رو پڑتے تھے. لوگ پوچھتے تھے، پھر بتاتے تھے کہ میں نے کیوں چوما، میں نے ان ہاتھوں سے حضرت مدنی کی مالش کی ہے. واقعی ہے عزت و برکت. فرماتے ہیں مجھے حضرت شیخ نے خدمت پر ایک رات مقرر کیا کہ حضرت مدنی کی عادت شریف آئے، کتنے تھکے ہوں، کتنے ان کو سفر کیا ہو، تہجد نہیں چھوڑتے.
تو تم ایسا کرو گے کہ اے فلاں وقت جو ہے وہ خود اٹھ جانا اور پھر حضرت کے لیے پانی مصلی اور یہ چیزیں تیار رکھ۔ وہ بزرگوں نے مجھے خود سنایا کہ میں بڑا خوش ہوا کہ آج اللہ مجھے سعادت دے رہے ہیں۔ اب میں نے ایک گھڑی، اس زمانے میں وہ گھڑیاں، اب تو موبائل کا ہو گیا، وہ گھڑی میں نے لی اور اس کا الارم سیٹ کیا کہ یہ بجے گی میں اٹھوں گا۔ وہ ابھی میرا الارم نہیں بجا تھا کہ رونے کی آواز آ گئی، اور ایسے کوئی رو رہا تھا کہ بس قیامت ہے۔ ایک دم میں گھبرایا اور دیکھا تو حضرت مدنی سجدے میں پڑے رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کی یہ ورثہ ہے، زیادہ کھانے پینے یہ ہمارا اکابر کا ورثہ نہیں ہے، وہ گزارا ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہو، ہمارے اندر نور ہو، ہماری بات میں اخلاص ہو، ہمارے دل سے بات نکلے، تو آپ کو یہ مرکز اور الحمدللہ خانقاہ بار لکھا ہوا۔ حضرت اب لوگ خانقاہ نام دیکھ کے کہے مولانا الیاس گھمڑ کو کیا ہو گیا یار، متکلم اسلام اتنا بڑا، اور یہ کیا لکھ دیا؟ حضرت تھانوی نے بڑا بورڈ لگایا ہوا تھا، خانقاہ تھانہ بھون، یہ لکھا ہوا کتابوں میں، بڑا بورڈ لگوایا تھا۔ ہمارے حضرت جان بوجھ کر اپنے حدیث کے شروع پر بھی لکھواتے تھے محمد زکریا چشتی حنفی قادری، یہ باتیں۔ اور آپ دیوبند چلے جاؤ تو ہمارے اکابر کے قاسمی قبرستان، اس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، تو حضرت نانوتوی کے قبر پر بھی، حضرت شیخ الہند کے قبر مبارک پر بھی، حضرت مدنی کے قبر مبارک پر بھی، اور اس طرح اور کے وہاں ساتھ لکھا ہوا ہے فلاں چشتی قادری نقشبندی سہروردی ساتھ، یہ تاکہ آئندہ نسل کو یہ پتہ چلے یہ ڈول ڈھمکوں والوں کی نسبتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی نسبتیں ہیں، یہ اعلیٰ نسبتیں ہیں، حقانیت کی علامت ہے۔ اس لیے یہ آپ سے درخواست ہے، حضرت سے بیعت ہوں، تعلق بھی رکھیں، اپنے ہاں بلائیں، درود شریف بہت پھیلائیں، خوب پھیلائیں۔ یہ جو اہل بدعتیں ہیں ان کا علاج لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میرے حضرت نے لکھا ہے درود شریف، اتباع سنت پر تقریریں کرو، اللہ کا ذکر، وہ بھاگتے بھاگتے آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہت اصلاح ہوتی ہے۔ تو اللہ سے خوش ہوں، راضی ہوں، اور ذاتی اعمال بھی ہوں، نماز کا اہتمام، نماز آج کل نماز میں سستی بہت ہو گئی ہے۔ اس دن بھی مجھ پر قیامت ٹوٹی، وہ بعد میں پتہ چلا پانی کی کمی تھی، میں نے طلبہ کو کہا ہے کوئی تکبیر اللہ سے رہ گیا دیکھو، میرے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ ہم مسجد کے اندر رہتے ہوئے افسوس کی بات، وہ 5 6 7 طالب علم رہ گئے تھے۔ آپ یقین کریں مجھے اتنی تکلیف ہوئی، استادوں کو بھی ڈانٹا، اور وہ ڈانٹنا نہیں چاہیے، ہو جاتا ہے انسان کمزور ہے، لیکن خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اکثر استاد مجھ سے بیعت ہیں، مرید ہیں، تو پھر وہ غصہ آ جاتا ہے، بعد میں معافی بھی مانگ لیتا ہوں کہ معاف کر دیں۔ لیکن میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے، مزدور باہر سے آ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، میں مسجد کا امام ہوں، میں مسجد کا طالب علم ہوں، کیوں اس سستی میرے اندر ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نماز یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ نعمت، تو اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی سیکھ کے جاؤ۔ اور تہجد کا اور نوافل کا قرب الہی کا ذریعہ ما زال یتقرب الی عبدی بالنوافل، نوافل اس پر انعام ملتا ہے، یہ بھی مت چھوڑنا۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں نے سنتیں چھوڑنی شروع، غیر مقلدین جو ہیں وہ تو اب مشکل سے فرض پڑھتے ہیں اور سنتیں گئیں، اور اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ انہیں بھی سمجھ عطا کر۔ ہمارے اکابر سنت کے عاشق، ہر سنت، میں نے اپنے حضرت کو دیکھا معذوری کے باوجود بھی کوئی سنت نہیں چھوٹتی۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ 3 دن اپنا محاسبہ کیا، لوگوں کو ہم لکھ کر دے رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں سنت پر، تو میں سنت پر کتنا عامل ہوں؟ فرماتے 3 دن 3 رات میں نے اپنا محاسبہ کیا، اور فرماتے الحمدللہ ان 3 دن 3 راتوں میں میرا کوئی عمل خلاف سنت نہیں تھا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو ناراض مت ہونا، آپ کے سامنے تقریر ہے، ایسا ہی ہے، آپ سب پڑھے لکھے جوان خوش نصیب ہو، اور پورا مشن اعتدال کے ساتھ، سختی نہیں کرنی،
سختی سے دوسرا دشمن بنتا ہے، سختی کے بجائے پیار محبت، دلائل مضبوط ہوں، اپنا مسلک مضبوط رکھو اعتدال کے ساتھ۔ الحمدللہ مولانا کو اللہ نے اتنی، میں ہندوستان جب گیا جگہ جگہ لوگ ان کا پوچھتے تھے، آپ جانتے ہو مولانا الیاس گھمنڈ صاحب؟ میں نے کہا جانتا کیا ہوں، تو ہمارے بھائی ہیں یہ جو الحمدللہ مشن۔ اسی لیے دشمنوں پر آگ لگی ہوتی ہے، کبھی کچھ بکواس، کبھی اس کی پرواہ نہ کرو، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہاں یہ اب وہ جلن ہوتی ہے ان، الحمدللہ لوگوں کا ایمان بچ رہا ہے، لوگوں کے عقائد بچ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور برکت فرمائے۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اعمال کو زندہ کیا جا رہا ہے، علماء کو اعمال کو زندہ، اعمال سنت، کوئی عمل سنت، پگڑی بھی باندھا کرو، ویسے روب ہوتا ہے اس کا، آپ دیکھو پگڑی پہنو تو روب باروب ہوتا ہے، ہر سنت میں روب بھی ہے، برکت بھی ہے، حیات طیبہ ہے اس کا، اور مسنون دعائیں بھی یاد کرو ہر عالم دوسروں کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا، میں آگے بھی جانا ہے، میری تو حاضری مقصود تھی کہ یہاں حاضر ہو جاؤں اور اس مرکز میں میری بھی حاضری لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت قبول کرے اور زندگی بھر حیات کے آخری لمحے تک اپنی رضا میں قبول فرمائے۔ جو بھی آپ کام کریں اس میں رضا الہی مقصود ہو، نہ جاہ مقصود ہو نہ مال مقصود ہو، بس رضا الہی، یریدون وجہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ صحابہ کا یہی سب سے بڑا اللہ نے ان کو جو نعمت دی تھی وہ یہی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه۔